أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک بھیجا ہم نے شیاطین کو علی الکافرین کافروں پر تؤزهم أزا وہ ان کو خوب ابھارتے ہیں فلا تعجل علیہم پس آپ جلدی نہ کیجیے ان پر انما نعد لهم عدا بے شک ہم نے ان کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا جس دن اکٹھے کیے جائیں گے متقین رحمان کی طرف مہمان بنا کر وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا جہنم کی طرف پیاسے لا يملكون الشفاعة وہ مالک نہیں ہے سفارش کے إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا مگر وہ جس نے رحمان کے ہاں وعدہ ٹھہرا رکھا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد ٹھہرا لی لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا یقیناً تم بہت بھاری چیز لائے ہو تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ اور چر جائے زمین وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں ان دعوا للرحمن ولدا جب انہوں نے پکاری رحمان کے لیے اولاد وما ينبغي للرحمن اور نہیں مناسب رحمان کے لیے ان يتخذ ولدا کہ وہ اولاد ٹھہرائے ان كل من في السماوات والارض نہیں ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں الا آتی الرحمن عبدا مگر رحمان کے پاس بندہ بن کر آنے والے ہیں لقد احصاهم وعدهم عدا یقیناً شمار کیا ان کو اور گن گن کر رکھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور وہ سب آئیں گے اس کے پاس قیامت کے دن تنہا
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک، پس بے شک ہم نے اس کو آسان کر دیا آپ کی زبان کے ساتھ، لتبشر بہ المتقین، تاکہ خوشخبری دے اس کے ذریعے متقین کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور ڈرائیں اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو، أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا سنتے ہیں ان کے لیے کوئی بھن بھناہٹ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ مریم کا آخری رکوع آیات نمبر 83 سے لے کر 98 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں شکوہ تھا کفار پر، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ظاہری دنیا میں تقابل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس مال پیسہ زیادہ ہے، ہماری پارٹی زیادہ ہے، مجلس زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تو ان کے پاس کیا چیز ہے، اور اگر ہم آخرت میں اٹھائے بھی گئے تو ہمارے پاس وہاں بھی بڑا مال و پیسہ اور اولاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے سبق میں کہ شیطان نے ان کو ان باتوں پر ابھارا ہے، ورنہ قیامت کے دن کس کے پاس کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی آیات کا انکار کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، پھر اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اس سے ایسی باتیں کرواتا ہے، حتیٰ کہ وہ کبھی اللہ کے لیے اولاد بیان کرتے ہیں اور کبھی کیا سے کیا ایسے جرم اور ایسے بکواسات کرتے ہیں کہ جس سے ساری کائنات کا نظام پھٹ جانے پر آ جاتا ہے، اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے کیا باتیں نکال رہے ہیں۔ بہرکیف جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک ہم شیاطین کو مسلط کرتے ہیں کافروں پر، وہ ان کو ابھارتے رہتے ہیں، تؤزهم عزا، مختلف کاموں پر ان کو ابھارتے رہتے ہیں، کفر پر اور اسلام کی مخالفت پر۔ کبھی کہتے ہیں، جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو سنو ہی نہیں، والغوا فیہ، اور اس میں اپنا شور ڈالو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کبھی کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کو پٹیاں پڑھا رہا ہے، کبھی کوئی بات اور کبھی کوئی بات، اور کبھی قرآن مجید کو سن کر کہتے ہیں یہ اور کچھ نہیں ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے اور قصوں کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی باتیں بھی کرتے ہیں اصل شیطان ان کے اوپر مسلط ہوئی ہیں۔ الم تر انا
ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. کبھی کہانیوں کی کتاب کہتے ہیں، کبھی جادو کا کلام کہتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ شیاطین ان پر مسلط ہو چکے ہیں. فلا تعجل علیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کر ان پر، یعنی آپ صبر کیجئے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. انما نعد لهم عدا، بے شک ہم نے ان کو گن کر رکھا ہوا ہے. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپے ہوئے ہیں ہم سے، ان کی حرکتیں ہمارے سامنے اور ایک ایک کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بہت بڑی سخت وعید ہے اللہ کی طرف، میں نے گن کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی میری نظر میں ہیں، ان کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کی سوچ بھی نہیں ہے. اب آگے اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا کہ اس دن کیا ہوگا. جی فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن متقین رحمان کی طرف وفد کی صورت میں جائیں گے، مہمان بنا کر جائیں گے، مہمان بن کر جائیں گے. جیسے مہمانوں کا ایک وفد ہوتا ہے ان کا آگے استقبال کیا جاتا ہے، متقین اس طرح وفد کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. سبحان اللہ. بڑی عزت کے ساتھ جا رہے ہوں گے. فرشتوں کے سلام ان کو پیش کیے جا رہے ہوں گے. اور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرم جہنم کی جانب پیاسے ہانک کر لیے جائے جا رہے ہوں گے. پیاسے، وردا پیاسے، اور نسو کو ہانک کر لے جائیں گے. جیسے مویشیوں کو، جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، چرواہا ہانکتا ہے، ایسے ہی ان کا ایک ریوڑ ہوگا مجرموں کو، اور فرشتے ان کو ہانک کر لے جا رہے ہوں گے. پیاس کا عذاب مسلط ہوگا، اور اتنی شدت کے ساتھ مسلط ہوگا کہ سمندر بھی پی جائیں تو پیاس نہ بجھے. لا یملکون الشفاء، کوئی سفارش کا مالک نہیں ہوگا. کون آج چھڑائے، کون آج ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کون ان کو چھڑا کر لے جائے؟ ہے کوئی چھڑانے والا؟ کوئی نہیں. فرمایا دوسری جگہ، فرمایا ساری کائنات کے انسان وہاں پر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کلام وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا. وقال صوابا، پھر بات بھی وہی کرے گا جو بات اللہ کی پسند کی ہوگی. اپنی مرضی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. لا یملکون الشفاء، کوئی سفارش کا مالک نہیں. ہاں الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، آج وہی کامیاب ہوگا جس نے رحمان سے وعدہ پکا کیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس پر ڈٹ کر زندگی گزاری. اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی. اور ان کی حالت یہ ہے بد نصیبوں کی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے. کہو استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم. سنیے کتنا بڑا جرم ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، یہ جو تم کہہ رہے ہو بات منہ سے، ادا یہ بڑی بھاری بات ہے، بہت وزنی گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. جس بات کو تم ہلکا سمجھ کر کہہ دیتے ہو نا اللہ کی اولاد ہے، یہ بات کوئی معمولی جرم نہیں. اے اللہ کتنا بڑا جرم ہے. فرمایا سنو، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ سارے آسمان پھٹ جائیں اس سے. اتنا سخت جملہ ہے، سارے آسمان اس سے کیا ہو جائیں؟ پھٹ جائیں. وتنشق الارض، اور چر جائے زمین. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھی گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والے رحمان کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، جب اللہ کی اولاد بیان کرتے ہیں، پھر نہ آسمان بچتا ہے، نہ زمین بچتی ہے، نہ پہاڑ بچتے ہیں،
ساری کائنات ریزہ ریزہ ہونے پر آ جاتی ہے۔ اے انسانوں، کبھی نہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، سب کہو اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، بے شک اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لیے نہیں مناسب کہ وہ اولاد بنائے، کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ خالق کو کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ ساری کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے، اولاد کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ او سنو، تم تو کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، نہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ ان کل من فی السماوات والارض، جو بھی ہیں آسمانوں میں، جو بھی ہیں زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، سب رحمان کے بندے بن کر آنے والے ہیں۔ عبدا، بندے، سب اللہ کے بندے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہوں یا زمین میں بسنے والے انسان ہوں، سب رحمان کے عبد ہیں، ولد نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سب بندے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے سب کو شمار کیا ہوا ہے، گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چھپ نہیں سکتا کہ جناب آسمان و زمین میں کوئی ایک شاید اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ ہو، فرمایا نہ، سب اللہ کے علم میں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب اس کے پاس قیامت کے دن آئیں گے، فردن فردن، تنہا تنہا۔ مت کوئی کہے کہ فلانا مجھے چھڑا لے گا، ارے بابا تو اکیلا بارگاہ الہی میں جائے گا، اور اگر تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا اور اللہ کی اولاد بتائی ہوئی پھر تجھے کوئی چھڑانے والا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا، دوستیاں پیدا کر دے گا۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت بھی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے دوستی بھی ہے۔ ایک تو اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور سب سے بڑی پھر دوستی یہ کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی ایمان والوں کا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں فلاں بندہ میرا بڑا محبوب ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا جو فلاں شخص ہے اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، پھر سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کو جو محبوب ہے۔ تو پھر فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ رب کا بھی محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ کے فرشتوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اصل کامیابی تو یہ چیز ہے نا جی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ بنایا۔ آپ تبلیغ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرے حبیب ہم نے اس کلام کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا۔ اے میرے محبوب، جب جبرائیل آپ کو پڑھ کر سنائے نا، آپ چپ کر کے قرآن سنتے رہیں، اس کو آپ کی سینے میں محفوظ بھی ہم کریں گے اور اس کا بیان بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہی سنتے، آپ کو ساری یاد بھی ہو جاتی اور آگے ساری تفسیر بھی آپ کو یاد ہو جاتی۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک اس کلام کو ہم نے آپ کی زبان کے ساتھ آسان کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ،
تاکہ آپ اس کے ذریعے تقوی والوں کو خوشخبری سنائیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرائیں اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو جو خواہ مخواہ ہر مسئلے میں جھگڑا ڈال دیتے ہیں، پنگا ڈال دیتے ہیں، ان کو ڈرائیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے تخفیف بھی فرمائی، خوشخبری بھی سنائی، ڈرایا اس سے کہ مجرمین پیاسے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، خوشخبری سنائی مؤمنین وفد اور مہمان بن کر رب کے سامنے جائیں گے۔ تو قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، تخفیف بھی ہے اور تبشیر بھی ہے۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو ناز ہے اپنے مال و متاع پر، ان کو بتاؤ نخرے نہ کرو، تم سے پہلے کئی قومیں برباد ہو گئی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا آج ان میں سے کوئی ایک محسوس ہوتا ہے، تمہیں کوئی ملتا ہے؟ کوئی فرعون کا پتہ ہو، کوئی قارون کا پتہ ہو، کوئی نمرود کا پتہ ہو، کوئی شداد کا پتہ ہو، کوئی ابو جہل کا تذکرہ جناب آج اس کا کوئی دنیا میں چل رہی ہے، کسی کی نام و نشان ہی مٹ گیا۔ هل تحس منهم من احد، ان بڑے بڑے بے ایمانوں میں سے کوئی ایک تمہیں آج نظر آتا ہے؟ او تسمع لهم رکزا، رکزا کہتے ہیں آہٹ کو، پھن پھناہٹ کو، خسر پسر کو، باقی ان کے للکارے اور باقی ان کے آرڈر وہ تو رہے اپنی جگہ پہ، آج ان کی ذرا سی آہٹ بھی کسی کو محسوس ہوتی ہے؟ گئے ان کی آوازیں دب گئیں، گئے نام و نشان مٹ گئے، زمین کھا گئی، آسماں کیسے 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 بڑے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر شاید دنیا کا نظام ہی رک جائے گا، آج زیر زمین چلے گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں رہے گا نام ان کا بھی کوئی نہیں، باقی نام رہے گا تو صرف میرے رب کا نام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔